السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سعودی عرب ریاض کے مجمع مانع الجہنی مسجد ہے، یہاں موجود ہیں۔ ماشاءاللہ مسجد کافی وسیع ہے، بڑی ہے، اور اس مسجد کی خاصیت ہے کہ یہاں حلقات کا اہتمام ہوتا ہے، یعنی قرآن کریم پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، چھوٹے بچوں سے لے کر کے بڑے حفظ کے، یعنی جو قرآن یاد کرتے ہیں باقاعدہ، ایسے بچے بھی یہاں پر پڑھتے ہیں۔ چھوٹے بچے 3 سال سے تقریباً یہاں پر داخل ہوتے ہیں، ان کا ایڈمیشن ہوتا ہے، اور وہ یہاں پر حلقات میں آ کر کے پڑھتے ہیں استاذ کے پاس۔ اس طرح اساتذہ یہاں بیٹھ کر کے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ ابھی چھٹی کا وقت ہو گیا ہے اور سوال اور جواب بچوں کے چل رہے ہیں، جس میں بچوں کو انعام بھی دیا جاتا ہے۔ لفافے کی شکل میں ایک کوشچن پوچھا جاتا ہے، 24 گھنٹے کے بعد اس کا جواب پیٹی میں رکھ کر کے دیا جاتا ہے، اور پھر بچے اس پر انعام لیتے ہیں۔ شروع میں یہاں پر بچوں کی کلاسیں لگتی ہیں، جہاں چھوٹے بچوں کو، بہت چھوٹے بچوں کو استاد پڑھاتے ہیں، اور اس کے بعد ماشاءاللہ اس جانب یعنی آگے کی طرف جو بڑے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، جیسے جن کی عمر 15-20 سال کے قریب ہوتی ہے، جو باقاعدہ قرآن حفظ کرنے لگ جاتے ہیں، ان کو بٹھایا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ چھوٹے بچے یہاں پر آتے ہیں، اور کوئی قید نہیں کہ سعودی ہو یا غیر سعودی، اتنا چھوٹا پیارا سا بچہ یہاں دیکھیے بیٹھا ہوا ہے۔ اس میں سے اکثر لوگ سعودی کے بھی ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر مصر کے یہاں ماشاءاللہ بچے ہم نے دیکھے ہیں، اور ہر ملک سے یہاں ہو سکتے ہیں۔ کوئی قید نہیں ہے کہ یہ بچہ سعودی ہونا چاہیے، مصری ہونا چاہیے، یا کہیں اور عرب کنٹری کا یا غیر عرب کا نہ ہو، کوئی قید نہیں ہے۔ کوئی بھی بچہ آ کر کے یہاں پڑھ سکتا ہے، اپنا نام لکھوا سکتا ہے۔ ماشاءاللہ بہت آسان اور بہت اچھے طریقے سے یہاں پڑھائی ہوتی ہے۔ بچوں کے پینے کے لیے پانی رکھا جاتا ہے اس میں، اور اس بورڈ میں جہاں اسکرین دکھ رہی ہے، سوال اور جواب اور اہم اعلان لگائے جاتے ہیں۔ مسجد کا باقاعدہ ایک آفس بھی ہے، جس میں کام کرنے والے کافی لوگ ہیں۔ اس آفس میں حاضری وغیرہ ساری چیزیں لی جاتی ہیں، یعنی دیکھا جاتا ہے کہ کس حلقے میں بچے زیادہ تیزی سے پڑھ رہے ہیں، یعنی کون استاذ ہے جو اچھا سے پڑھا رہا ہے، کون استاد ہے جس کے یہاں سست رفتاری ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ کتنے صفحات بچوں نے پڑھ لیے ہیں قرآن کے، اور کتنی دعائیں یاد کر لی، کتنا حفظ کر لیا ہے، کتنے پارے اور کتنے پیج حفظ کر چکے ہیں۔ اس طرح سے بھی بارہا ہر ہفتے رپورٹ لی جاتی ہے، تاکہ سلسلہ اچھے سے چلتا رہے اور اس میں کہیں بھی انقطاع اور رکاوٹ نہ پیدا ہو۔ ابھی ہم مسجد کے داخل میں تھے، یعنی اندر میں تھے۔ یہ مسجد کا باہری حصہ ہے۔ مسجد باہر سے کچھ ایسی دکھتی ہے، اور مسجد کے چاروں طرف دروازے ہیں۔ سعودی میں جو مسجدیں ہوتی ہیں ان کی خاصیت ہے کہ چاروں طرف اس میں دروازے ہوا کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے مسجد ہے، اس کا نام ہے حلقات مجمع دکتور مانع الجہنی، مجمع دکتور مانع الجہنی، یہ مسجد اس نام سے مشہور ہے۔ آس پاس سعودی بلڈنگیں ہیں، جس میں ہوٹل وغیرہ بھی ہیں، اور گھر بھی ہیں جس میں لوگ رہتے ہیں، قیام کرتے ہیں۔ اور مسجد میں، جیسا کہ سعودی میں عام طور سے بات ہے کہ مسجدوں میں افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر بھی ایک مشروع افطار کے نام سے، مشروع صائم کے نام سے چلتا ہے، یعنی ایک پروجیکٹ باقاعدہ ہوتا ہے جس میں پیسے جمع کیے جاتے ہیں۔ سعودی اور غیر سعودی کوئی بھی اس میں فنڈ کر سکتا ہے، فنڈ ڈال سکتا ہے، اور اس کے بعد یہاں پر روزے داروں کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے افطار کا۔ روزے دار یہاں پر آ کر کے افطاری کرتے ہیں۔ آس پاس کے لوگ جو مال ہوتے ہیں، یا فیکٹری یا پھر کمپنی میں کام کرنے والے ہوتے ہیں، وہ لوگ یہاں پر آتے ہیں اور افطاری کرتے ہیں۔ یہ مشروع افطار صائم یعنی ایک پروجیکٹ ہے باقاعدہ، اس مسجد کے تحت چلتا ہے۔ اس میں کھانے کی مختلف قسمیں ملتی ہیں، اور انواع و اقسام کے کھانے ہوتے ہیں جس کو پروسا جاتا ہے، جس میں چاول ہوتے ہیں، اور یہاں کا ایک خاص مشروب لبن چلتا ہے، جو ہمارے ہاں جو لسی ہوتی ہے پتلی لسی کے مانند ہوتا ہے۔ کھجور بھی رکھی جاتی ہے، اور شوربہ وغیرہ سب باقاعدہ، یعنی ایک انسان اچھے سے کھانا کھا لے، بہترین طریقے سے اپنا پیٹ بھر لے، اس اعتبار سے صحت مند کھانا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ یہاں کے کھانے کو پسند کرتے ہیں اور کچھ نہیں، یعنی کھانا یہاں کا مسالے دار نہیں ہوتا ہے، کم مسالہ ہوتا ہے، یعنی ایک انسان سادگی کے ساتھ کھا سکتا ہے، اس کا پیٹ خراب نہیں ہوگا۔ اس اعتبار سے اچھا ہے کہ وہ جسم میں لگے گا، جسم میں بیماریوں کا سبب نہیں بنے گا۔ اور جو ہمارے یہاں کے کھانے ہوتے ہیں ذائقے دار ہوتے ہیں، چٹپٹے ہوتے ہیں، پر وہ بیماریوں کا سبب، جلن کا سبب، بد ہضمی کا سبب بن جاتے ہیں بعض اوقات۔ یہ سب مسجد ہی کا تقریباً ایریا ہے جس میں رہنے کے لیے
امام صاحب کے رہنے کے لیے باقاعدہ ایک الگ سے روم دیا گیا ہے، ان کو پورا گھر دیا گیا ہے سیفٹی کے ساتھ، اور اس میں لڑکیوں کا بھی ایک باقاعدہ مدرسے ٹائپ کا رکھا گیا ہے تاکہ جو بچیاں ہیں وہ بھی آ کر کے الگ سے تعلیم حاصل کر سکیں۔ دیکھیں آپ نے حلقے میں دیکھا ہوگا، اس حلقے میں جو تھے وہ سب کے سب بچے ہی تھے، یعنی لڑکے تھے، ان کی عمر چاہے 3 سال ہو یا 4 سال ہو، اس میں لڑکیاں نہیں تھیں، لیکن یہاں پہ لڑکیوں کا ایک الگ سے رکھا گیا ہے تاکہ لڑکیاں بھی اس میں آ کر کے پڑھ سکیں۔ یہ وہی مسجد ہے ماشاءاللہ، اللہ رب العالمین اس کو آباد رکھے، اس کے ذریعے سے خیر پھیلے تمام علاقے میں، اور اس سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھائیں۔ اور مسجد کے عین سامنے یہاں پارک ہے جہاں پر لوگ ٹہلنے گھومنے آتے ہیں، اچھے طریقے سے بنایا ہوا ہے، جھولے وغیرہ سب موجود ہیں، چھوٹے بچے اور فیملیاں یہاں پر آتی ہیں، آرام کرتی ہیں، خالی وقت کو انجوائے کرتے ہیں۔ اللہ سب کو خوش رکھے، آپ لوگ بھی خوش رہیے اور دعا کرتے رہیے۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس میں ہر اعتبار سے نیکیوں میں حصہ لیجئے، بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے۔ کوئی بھی وقت ایسا نہ ہو جو آپ کا ذکر سے خالی جائے، نیکی کے کسی بھی کام سے خالی جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے اعمال قبول کرے، ہمیں نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق دے۔ اپنا خیال رکھیں، السلام علیکم۔